شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ میرا نام انم ہے۔ چند مہینے پہلے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی تھی۔ میری امی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے امی کو عرفان کے بارے میں بتایا جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے امی کو بتایا عرفان اور اس کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے۔ میں نے امی سے کہا عرفان کو شہر میں اچھی جاب مل گئی ہے، چند دنوں تک عرفان اپنی امی کو لے کر ہمارے گھر آئے گا۔ یہ سن کر امی خوش ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد عرفان کی امی ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے امی سے عرفان کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری شادی عرفان کے ساتھ ہو گئی۔ میں دلہن بنی بیٹھی عرفان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عرفان اور ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئے۔ عرفان نے مجھ سے کہا یہ میری خالہ کی بیٹی نادیہ ہے، یہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے۔ عرفان نے کہا جب میں شہر پڑھنے کے لیے گیا تھا تو امی اکیلی رہ گئی تھی۔ خالہ نے امی کی دیکھ بھال کے لیے نادیہ کو ہمارے گھر چھوڑ دیا تھا۔ جب نادیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کے 2 گلاس تھے۔ نادیہ نے دودھ کا گلاس مجھے دیا اور کہا کہ بھابی یہ پی لیں، خالہ جان نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ عرفان نے کہا امی کو اپنی بہو کا کتنا خیال ہے۔ نادیہ نے کہا خالہ جان کی اکلوتی بہو ہے، خیال تو ہوگا۔ پھر میں نے وہ دودھ پی لیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا عرفان سو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب عرفان جاگے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے میں تم سے بہت ناراض ہوں، رات کو اتنی جلدی سو گئی۔ میں نے کہا میں خود بھی حیران ہوں کہ مجھے اتنی جلدی نیند کیسے آ گئی۔ عرفان نے کہا شاید شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ اسی وقت نادیہ نے آ کر کہا ناشتہ تیار ہے۔ پھر ہم ناشتہ کرنے چلے گئے۔ پھر اگلی رات جب عرفان کمرے میں آئے، انہیں آئے ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ نادیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ خالہ جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، عرفان امی کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ میں نے کافی دیر امی اور عرفان کا انتظار کیا، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ عرفان سو رہے تھے۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم رات کو ہاسپٹل سے دیر سے آئے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد عرفان کو کسی کا فون آیا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ آفس سے فون تھا، کوئی ایمرجنسی ہے، وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ عرفان نے کہا مجھے جانا ہوگا۔ میں نے پوچھا عرفان آپ کب واپس آئیں گے؟ عرفان نے کہا یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امی اور نادیہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ پھر عرفان چلے گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد عرفان نے کال کر کے مجھے بتایا کہ کام بہت زیادہ ہے، مجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ رات کو میری ساس میرے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آئیں اور کہنے لگی بیٹا یہ دودھ پی لو، نہیں تو عرفان آ کر کہے گا میری بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے وہ دودھ پی لیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے دونوں پاؤں پر مختلف قسم کے رنگ لگے ہوئے تھے۔ ان رنگوں کا کلر بہت ہلکا ہو چکا تھا، یوں لگتا تھا کہ انہیں میرے پاؤں پر لگانے کے بعد کسی نے کپڑے سے یا کسی اور چیز سے صاف کر دیا ہو۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ جب میں نے اس کا ذکر اپنی ساس سے کیا تو اس نے کہا یہ میں نے لگائے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ میری ساس نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک مشہور پیر صاحب ہیں، ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی دلہن بیاہ کر آتی ہے تو پیر صاحب ایک لیپ بنا کر دیتے ہیں۔ وہ لیپ کچھ دن دلہن کے پاؤں پر لگایا جائے تو گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔
घर की और घर में रहने वाले सारे बंदों की बलाएं दूर हो जाती हैं। मैंने अपनी सास से कहा, आंटी आप किस जमाने की बातें कर रही हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। मेरी सास ने कहा, तुम पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली लड़की इन बातों पर कहाँ यकीन करोगी, मुझे तो पहले ही मालूम था। मेरी सास ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो चुप रहो। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि जब मेरी सास मेरे पाँव पर लेप लगाती होंगी और साफ करती होंगी तो मेरी आंख क्यों नहीं खुलती। फिर काफी सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि जब मैं दूध पीती हूँ तो फौरन मुझे नींद आ जाती है और फिर सुबह ही मेरी आंख खुलती है। फिर मैंने सोचा कि आज रात मैं दूध नहीं पीऊंगी, और फिर जब रात को मेरी सास दूध लेकर आई तो मैंने दूध का गिलास लेकर अपने पास रख लिया। मेरी सास ने कहा, याद से दूध पी लेना। ये कहकर वो चली गई। मैंने कमरे में पहले ही एक और गिलास रखा हुआ था। मैंने इसमें दूध डालकर गिलास बेड के नीचे रख दिया और दूध का खाली गिलास बेड के पास टेबल पर रख दिया और मैं सोने का ड्रामा करने लगी। कुछ देर के बाद मेरी सास आई और कहने लगी, नादिया चलो तुम इसकी टांगे पकड़ लो और मैं इसके बाजू पकड़ लेती हूँ। फिर वो दोनों मुझे किसी कमरे में ले गई। मेरी सास कहने लगी, पीर साहब लेप दीजिए, मैं इसके पाँव पर लगा दूं। फिर मेरी सास मेरे पाँव पर लेप लगाने लगी और पीर साहब ऊंची ऊंची आवाज में कोई वजीफा पढ़ने लगे। फिर कुछ देर ये सिलसिला चलता रहा। फिर पीर साहब ने कहा, आधे घंटे के बाद लेप उतार देना। फिर मेरी सास ने कहा, पीर साहब सब ठीक तो हो जाएगा। पीर साहब ने कहा, हाँ इस अमल को 10 दिन हो जाएंगे तो तेरा बेटा फौरन इसको तलाक दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने कहा, मेरा बेटा तो खुद दिन गिन गिन कर गुजार रहा है। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने वो लेप साफ कर दिया और फिर वो दोनों मुझे मेरे कमरे में छोड़ गईं। कमरे में आकर मैं रोने लगी और सोचने लगी कि इरफान भी सब में शामिल है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इरफान मुझे तलाक क्यों देना चाहता है? बस फिर मैंने फैसला किया कि मैं सुबह अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मेरी सास इतनी आसानी से मुझे अम्मी के घर जाने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने रात को अपना अमल करना होता है। फिर मैंने अपनी सास से झूठ कहा कि अभी अम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत काफी खराब है, मुझे उनके पास जाना है। ये सुनकर मेरी सास एकदम परेशान हो गई और फिर कुछ सोचने के बाद कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों अम्मी के घर पहुँचे। अम्मी को कॉल करके मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए अम्मी भी बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। फिर मैंने अपनी सास से कहा, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, मैं अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ। फिर रास्ते में अम्मी ने कहा, एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मुझे सच्चाई जानना है, हमें तो ये लोग कुछ नहीं बताएंगे, पुलिस ही इनका मुंह खुलवाएगी। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने घर आकर मेरी सास से पूछा कि इस लड़की के साथ तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो। मेरी सास साफ मुकर गई और कहने लगी, मेरी बहू झूठ बोल रही है। पुलिस वालों ने कहा, हमारे पास सबूत है। मेरी सास ने कहा कि कैसा सबूत? जिस रात मैंने दूध नहीं पिया था, मेरी सास और नादिया मुझे पीर साहब के पास कमरे में लेकर गई थी। मैंने अपने फोन को ऑन करके जर्सी की पॉकेट में रख लिया था। पीर साहब और मेरी सास ने जो कुछ कहा था वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस ने कहा, अगर ये अब भी सच नहीं बताती तो इसके बेटे को लेकर आओ, उसे इतना मारो कि ये माँ बेटा सच बोल पड़े। ये सुनते ही मेरी सास ने कहा, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, मैं सब सच बताती हूँ।
میری ساس نے کہا عرفان میری بھانجی نادیہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری ساس نے کہا میں نے پیر صاحب سے ان دونوں کی شادی کا حساب لگوایا تھا کہ عرفان اور نادیہ کی شادی صحیح رہے گی۔ پیر صاحب نے حساب لگا کر بتایا کہ نادیہ کی بجائے اگر عرفان کی شادی کسی اور لڑکی سے کر دی جائے اور عرفان 10 دن کے بعد اسے طلاق دے دے اور ساتھ ساتھ میں بھی اپنا عمل کروں گا، پہلی شادی سے تمہارے بیٹے کے سر سے موت کا خطرہ ٹل جائے گا، پھر وہ نادیہ کے ساتھ خوشی خوشی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میری ساس نے کہا میں نے عرفان کو یہ ساری بات بتائی۔ عرفان یہ سب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، وہ ان باتوں کو بالکل نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے اور نادیہ نے عرفان کو بہت مجبور کیا تو اسے ہماری بات ماننا پڑی۔ میری ساس نے کہا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے عرفان نے انم کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ پھر پولیس نے عرفان، اس کی امی نادیہ اور پیر صاحب کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ پہلے تو پیر صاحب نے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن جب پولیس نے پیر صاحب کو مارنے کی دھمکی دی تو انہوں نے فوراً اپنا منہ کھولا اور کہا مجھے مارنا مت، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا مجھے کوئی حساب لگانا نہیں آتا۔ پیر صاحب نے کہا یہ گاؤں والے مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، بس اسی چیز کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ پیر صاحب نے بتایا میں نے عرفان کی امی کو سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ پیر صاحب نے کہا عرفان کی امی مجھے ایک رات کے عمل کرنے کے ہزاروں روپے دیتی تھی۔ پھر میں عرفان کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تم نے اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی، میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس دھوکے سے انم بہت ڈسٹرب تھی، لیکن انم کی امی نے اپنی بیٹی کو بہت ہمت اور حوصلہ دیا اور انم نے خود کو سنبھالا۔ پھر ایک بہت اچھی فرم میں انم کو جاب مل گئی۔ انم کو جاب کرتے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ انم کے باس کو انم پسند آ گئی اور اس نے انم کو شادی کی آفر کی۔ انم نے باس کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہ سب سن کر باس نے انم سے کہا کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا تھا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے پرانے غم بھول جاؤ گی۔ انم کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔